الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم أطيب عند الله من رب المسك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. دی روز در بستان سرا کے ہم توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کاشفت تجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام احباب نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر مل کر درود و سلام پڑھ لیں کہ انہی کے صدقے ہمیں یہ زبانیں ملی ہیں، انہی کے صدقے ہمیں یہ جانیں ملی ہیں، انہی کے صدقے ہمیں یہ جہان ملا ہے، یہ سب کچھ ملا ہے تو انہی کے صدقے ملا ہے. تو انہی کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے. مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اب آپ اسی وقار جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے وہ انداز تو نہیں ہم نے اپنایا
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمیں محبت و اتفاق و اتحاد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام کی برکت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کا مقام اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل، تجھے اللہ نے کتنی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت طاقت عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمام پانی جو ہے دریاؤں کا ہو یا سمندروں کا ہو، ندیوں کا ہو یا نالوں کا ہو، جو بھی پانی اس روئے زمین پر موجود ہے یا کہ بارش کے قطرات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پانیوں کے قطرات کو میں شمار کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل، تمام جو پانی ہے چاہے وہ زمین کے نیچے ہے یا جو ہے وہ بہہ رہا سمندر ہے یا دریا ہے یا نہریں ہیں، سبھی کا پانی جو ہے سبھی کے قطرات کو تو جمع کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں، ان تمام پتوں کو اگر میں شمار کرنا چاہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام پتے جو ہے وہ درختوں کو گن سکتا ہوں، ان کو شمار کر سکتا ہوں، ان کی تعداد معلوم کر سکتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل، تمام پتوں کو تو گن سکتا ہے، تمام قطرات کو تو گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، اور اللہ نے تجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر جتنی ریت ہے ان کے ریت کے ذرات کی اگر میں گنتی کرنا چاہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ریت کے ذرات کو میں شمار کر سکتا ہوں، ان کی میں گنتی کر سکتا ہوں، ان کی تعداد جو ہے وہ میں معلوم کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو ریت کو پیدا فرمایا ہے اس ریت کی تعداد کتنی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں درخت پیدا فرمائے ہیں ان درختوں کے اوپر پتوں کی تعداد کتنی ہے، جو پانی جو ہے وہ مالک لم یزل نے عطا فرمایا ہے ان پانی کے قطرات کی تعداد کتنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی کچھ میں شمار کر سکتا ہوں، پر اس جگہ پر، اس بنا پر، اس مقام پر میں آ کر جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہوں، جہاں پر آ کر میں رک جاتا ہوں، جہاں پر آ کر میری طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہاں پر؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا امتی آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ سے عشق کرنے والا، آپ سے جو ہے وہ محبت کرنے والا، آپ کی ہر ادا کو اپنانے والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مر مٹنے والا، اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے والا، جب وہ بندہ اخلاص نیت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، محبت میں آ کر، ادب میں آ کر، شوق میں آ کر، ذوق میں آ کر، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی ذات پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ایک مرتبہ سلام کی وجہ سے جو مالک لم یزل اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ان کو شمار نہیں کر سکتا، میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا، ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، پتوں کو گن سکتا ہوں، قطرات کو گن سکتا ہوں، پر جو آپ کا امتی آپ پر محبت کے ساتھ جو ہے درود و سلام پڑھتا ہے اس پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ شمار نہیں کر سکتا۔